شاہو گدا چل دیے دنیا سے سب شاہو گدا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، چل دیے دنیا سے سب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم ایک بادشاہ کے واقعات سنیں گے اور اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول چنیں گے۔ یہ بادشاہ کون تھا؟ اس کا نام تھا ابرہا، جو یمن اور حبشہ کا بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ کیسے بنا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، اور پھر یہ بادشاہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہوا، اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی ذلت اور کیسی رسوائی اس بادشاہ کا مقدر بنائی، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اور خالق کائنات جل وعلا نے ان سارے مضامین کو قرآن کریم کی ایک سورہ فیل کے اندر بھی مختصر طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ ابرہا بھی ایک بادشاہ تھا، اور اس کے ذہن میں بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے فطور یہ گردش کرتے رہتے تھے، اور یہ شخص ایک ایسے دین کا ماننے والا تھا کہ جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، ایک ایسے دین کا ماننے والا اور ایسے دین کا پرچار کرنے والا تھا کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، جس کے کچھ اقدار نہیں تھے، جس کا یوں کہہ لیجئے کہ اخلاقی حیثیت کوئی نہ تھی۔ ابرہا حبشہ اور یمن کا بادشاہ بنا، کس طریقے سے، آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ چل دیے دنیا سے۔ آج کے اس سلسلے کے حصے میں ہم ابرہا کے کچھ پس منظر کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفسیر البیان میں بیان فرمایا ہے کہ بادشاہ خمیر یعنی ذو نواس مسلمانوں کو جلا رہا تھا اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ ایک مسلمان اس بستی سے، اس علاقے سے بھاگا اور بادشاہ اسمہا بن بحر النجاشی کے پاس آ گیا۔ یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرنے کی سعادت پا گیا۔ وہ نوجوان جب اس بادشاہ نجاشی کے پاس آیا اور اسے آ کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے ماجرے اور کہانیاں سنانے لگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ نجاشی بادشاہ کو اسمہا یعنی ذو نواس سے جنگ کے لیے برانگیختہ کرنے لگا۔ یہ نوجوان نجاشی بادشاہ کے پاس آ چکا تھا اور اسے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی کہانیاں سنا رہا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ دیگر مسلمانوں کو بچایا جائے، لہذا نجاشی بادشاہ ذو نواس پر حملہ آور ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نجاشی بادشاہ نے اس نوجوان کی ساری بات سن کر 70,000 بہادر، طاقتور اور جنگجو
حبشی نوجوانوں کا لشکر تیار کیا۔ 70,000 بہادر جنگجو حبشی نوجوانوں کا لشکر جب تیار ہو گیا تو اس لشکر کی امارت اریاد کو دے دی گئی۔ ابرہہ بھی اس لشکر کا حصہ تھا، چنانچہ بادشاہ نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ یمن میں ذو نواس پر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ سارا لشکر سمندری سفر کرتا ہوا یمن کے ساحل پر آ پہنچا اور یہاں سے اریاد کی فوج نے بادشاہ ذو نواس کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ ذو نواس اپنی ہزیمت کو دیکھ چکا تھا، اپنی شکست کو دیکھ چکا تھا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس نے دریائے سفر اختیار کیا اور اریاد کی فوج نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ فوج مجھے گرفتار کرنے والی ہے اور یہ میری کشتی تک پہنچنے والی ہے تو اس نے کشتی سے چھلانگ لگائی اور خودکشی کر لی۔ دیکھیے، جس نے مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، انہیں جلایا، اس کا انجام کیا ہوا کہ حرام موت کا شکار ہو گیا۔ بہرحال اب اریاد یہ یمن کا بادشاہ بن چکا تھا اور یمن کی ساری حکمرانی اریاد کے زیر دست آ چکی تھی۔ ابرہہ بھی چونکہ اریاد کے لشکر کا حصہ تھا، اس لیے ابرہہ کو لشکر کا امیر بنا دیا گیا تھا۔ ابرہہ جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خوبصورت چہرے والا۔ ابرہہ لشکر کا امیر بن چکا تھا اور کافی ٹائم تک اریاد یمن پر حکمرانی کرتا رہا، لیکن ابرہہ چونکہ ایک بدبخت آدمی تھا، لہذا اس نے اریاد کے خلاف لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا اور اس کی حکومت کے خلاف سازشیں بنانا شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اریاد کی فوج دو گروہوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایک وہ حصہ تھا جو ابرہہ کے ساتھ تھا اور ایک وہ حصہ تھا جو اریاد کے ساتھ تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ان دونوں کے درمیان اختلافات اس قدر شدید ہوئے کہ جنگ کی نوبت آن پہنچی۔ ادھر سے اریاد اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، ادھر سے ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ یہاں سے ابرہہ نے اپنا ایک سفیر، اپنا ایک ایلچی اریاد کی طرف بھیجا اور اسے کہا کہ لشکروں کو لڑوانے کا فائدہ نہیں ہے، خام خواہ بہت ساری فوج کا اس طرح سے نقصان ہوگا اور لوگ مارے جائیں گے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ دونوں ایک دوسرے سے جنگ کر لیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے قتال کرتے ہیں، ہم میں سے جو جیت جائے وہ سارے یمن کا حاکم بن جائے۔ اریاد اس شرط کو قبول کر چکا تھا، چنانچہ اریاد اور ابرہہ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور یہ بات طے پائی کہ اریاد اور ابرہہ دونوں آپس میں مقابلہ کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس ساری صورتحال سے شاہ حبشہ یعنی نجاشی بادشاہ کو بے خبر رکھا گیا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بیان کی ہے مفسرین کرام نے، اور وہ یہ ہے کہ ابرہہ، اس کی کنیت ابو یکسون تھی اور یہ چھوٹے قد کا آدمی تھا اور یہ موٹا بھی تھا، اور اس کے برعکس جو اریاد تھا یہ دراز قد تھا اور قوی و بہادر بھی تھا۔ اس کے پیچھے، ابرہہ کے پیچھے، ایک اس کا غلام اتود یہ بھی آ رہا تھا تاکہ پیچھے سے کوئی ابرہہ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اریاد نے ابرہہ پر حملہ کیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے جب نیزہ اس ابرہہ کو مارا تو وہ نیزہ ابرہہ کی جنگی ٹوپی کو توڑتے ہوئے، اس کے ابرو کو زخمی کرتے ہوئے، پیشانی اور ابرو کو زخمی کرتے ہوئے، اریاد کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اریاد نے نیزے کا وار کیا اور اریاد کا نیزہ ابرہہ کی جنگی ٹوپی کو توڑتا ہوا، اس کے ماتھے کو زخمی کرتا ہوا، اس کے ابرو کو بھی چیرتا ہوا، اس کے ناک تک جا پہنچا۔ اس وجہ سے ابرہہ کو الاشرم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ماتھا تھا، اس کا جو ابرو تھا اور ناک تھا، یہ نیزے کے وار سے متاثر تھا۔ بہرحال یہ تو بادشاہ اریاد کا، بہرحال ابرہہ تو اریاد کا وار جھیل چکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب ابرہہ کے غلام اتود نے اریاد پر حملہ کیا اور اریاد کا خاتمہ کر دیا۔ اس طریقے سے ابرہہ یمن کا حاکم بن گیا۔ نجاشی تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ ابرہہ نے اریاد کا قتل کر دیا ہے۔ چونکہ نجاشی نے اریاد کو یمن کا حاکم بنایا تھا، اس لیے نجاشی نے یہ قسم کھائی کہ وہ ابرہہ کو قتل کر دے گا۔ نجاشی کے آگ بگولہ ہونے کی خبر جب ابرہہ تک پہنچی تو ابرہہ نے اپنا سر منڈوا دیا اور ایک مشک کے اندر یمن کی مٹی ڈالی اور ابرہہ کی طرف روانہ کی۔ ابرہہ نے بہت سارے تحائف اور بہت ساری دیگر چیزیں بھی نجاشی کے لیے روانہ کی تھیں۔
اور یہ نجاشی سے کہہ رہا تھا اور اپنا پیغام بھیج رہا تھا کہ جس طرح اریاد تیرا غلام تھا میں بھی تیرا غلام ہوں، جس طرح وہ تیری طرف سے مقرر تھا اے بادشاہ تو مجھے بھی اپنے اس حلقہ احباب کے اندر قبول کر لے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ ابرہہ اپنی بادشاہت کے باقی رہنے کی گویا کہ بھیک مانگ رہا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ ساری صورتحال نجاشی بادشاہ پر واضح ہوئی اور نجاشی نے یمن کی مٹی کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ اس نے یمن کی مٹی اور وہ بھی ایک مشک یہ میری طرف روانہ کیوں کی ہے؟ تو بتایا گیا بادشاہ سلامت ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس مٹی پر قدم رکھ کے اپنی قسم کو پورا کر دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابرہہ کی سازش کامیاب ہو چکی تھی اور اس کی چال چل چکی تھی۔ نجاشی بادشاہ اس کے اثر میں آ چکا تھا اور اس سے متاثر ہو چکا تھا۔ چنانچہ نجاشی نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جب تک میرا حکم ثانی نہیں آتا اے ابرہہ تم یمن پر حاکم رہو اور میرے حکم ثانی کا انتظار کرو۔ ابرہہ یہ دیکھا کرتا تھا جم غفیر طواف کعبۃ اللہ المشرفہ کی سعادت پانے کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتا ہے اور بیت اللہ المشرفہ کا طواف کرتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابرہہ کے دل میں حسد کی آگ جلنا شروع ہو گئی اور ابرہہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں ایک ایسا کنیسہ تعمیر کروں گا کہ ساری دنیا کے لوگ امنڈ امنڈ کے اس کنیسہ میں آئیں اور وہاں پر آ کر عبادت کریں اور اس طرح کے دیگر معاملات کریں۔ چنانچہ اس نے بڑا عالیشان کنیسہ تعمیر کروایا۔ وہ کنیسہ کیسا تھا؟ آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ ابرہہ کے ذہن میں کنیسہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیوں آیا، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ کشف الاسرار میں ہے کہ جب ابرہہ کو نجاشی کی طرف سے یمن کی بادشاہت مل گئی تو ابرہہ نے اپنے سارے امراء اور زعماء کو جمع کیا، اپنے درباریوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ نجاشی مجھے معاف تو کر چکا ہے، میں اسے تحفے میں کیا پیش کروں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس کے درباریوں نے اس کو مشورہ دیا، دیکھو لوگ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اہل عرب کی جو عزت ہے، جو شرف ہے، وہ اسی کعبے کے مرہون منت ہے، اور وہ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، پتھروں سے اس کی تعمیر ہے۔ تم ایسا کرو کہ حبشی مذہب پر ایک زبردست عبادت گاہ تعمیر کرو اور جو بھی اس میں آئے اس کے لیے انعام و اکرام، مال و زر عطا کرنے کا اعلان کرو، یوں بادشاہ نجاشی تم سے اور خوش ہو جائے گا اور تم پر اپنے انعام، اپنے اکرام، اپنی نوازشات میں اضافہ کر دے گا۔ چنانچہ پھر ابرہہ کا یہ ذہن بنا کہ میں ایک کنیسہ تعمیر کروں گا۔ یہ کنیسہ تعمیر کرنے کے لیے ابرہہ نے قیمتی سنگ مرمر منگوایا اور اس کو سونے کے ذریعے سے مزین کیا، مرصع کیا اور جڑا گیا، سونے کو استعمال کیا گیا، ہیرے اور جواہرات کے ذریعے سے اس کنیسے کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی ملکہ بلقیس، ان کے محلات کے کچھ پتھر اور زیب و آرائش کا سامان بھی اس کنیسے کے اندر استعمال کیا گیا تھا تاکہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس کنیسے کے جو ممبر بنائے گئے تھے یہ آبنوس کی لکڑی سے بنائے گئے تھے، اور اس کنیسے کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی تیار کی گئی تھیں کہ جو دور سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھیں۔ لوگ آ کر کنیسے کو دیکھنے لگے اور بادشاہ ابرہہ ان کو انعام و اکرام دینے لگا۔ عرب پر یہ بات بڑی شاد گزری کہ ابرہہ نے یہ کیا کام کیا ہے۔ چنانچہ عرب کے ایک شخص نے کنیسے کی حالت ایسی کر دی جس نے ابرہہ کو آگ بگولا کر دیا۔ ابرہہ غصے میں آیا، طیش میں آیا اور اس نے قسم کھا لی کہ یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کو ڈھا دے گا۔ نجاشی نے ابرہہ کو ایک ہاتھی تحفے میں بھیجا تھا۔ ہاتھی کیا تھا؟ ایک پہاڑ تھا، کوہ پیکر ہاتھی تھا، عظیم الجثہ اور بڑا ہی عظیم الشان قسم کا وہ ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے حکم جاری کیا کہ ایک لشکر جرار تیار کیا جائے اور یہ کعبۃ اللہ المشرفہ پر حملہ کر دے۔ چنانچہ لشکر تیار ہوا۔ محمود ہاتھی جس پر ابرہہ سوار تھا یہ
آگے آگے تھا اور باقی ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کعبۃ اللہ المشرفہ کے قریب جا پہنچے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ ابرہہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانوروں کو قید کر لیا۔ اس میں جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ مکرمہ کی بزرگ ہستیوں میں سے تھے اور آپ کی بہت عزت اور بہت تکریم کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابرہہ کے پاس پہنچے اور ابرہہ نے آپ کی بہت عزت کی، بہت آپ کو مان دیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہنے لگے کہ میرے 200 اونٹ آپ کے پاس ہیں اور میں اپنے 200 اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر ابرہہ بہت امیزڈ ہوا، بڑی عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہنے لگا کہ میں آپ کے آباء و اجداد کے ایک معظم مقام کو ڈھانے کے لیے، اسے گرانے کے لیے آیا ہوں، اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے اور اپنے اونٹوں کے حوالے سے مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کے حوالے سے تم سے بات کر رہا ہوں، اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور جو کعبۃ اللہ المشرفہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ آپ کو واپس کر دیے۔ آپ ابرہہ سے واپسی کے بعد جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو آپ نے اہل مکہ کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا اور آپ نے مشورہ عطا فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ یہاں سے رخصت کریں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لے لیں۔ آپ کا مشورہ سننے کے بعد قریش نے اس پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ سے کوچ کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں اور پہاڑوں کے غاروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے دروازے پر آئے اور باب کعبہ پر آ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے لگے کہ اے مالک کریم تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور یہ دعا کرنے کے بعد آپ بھی اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ صبح سویرے ابرہہ اپنے لشکر کو تیاری کا حکم جاری کر چکا تھا کہ آج ہم کعبۃ اللہ المشرفہ پر حملہ کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ محمود ہاتھی کو جب کعبہ شریف کی طرف بڑھایا جاتا تھا تو یہ چلنے سے انکار کر دیتا تھا، یہ اٹھتا نہیں تھا، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا، اور اس جگہ سے ہٹ کر اسے اگر مشرق کی طرف یا شمال کی طرف لے جایا جاتا تھا تو پھر وہ اپنا سفر شروع کر دیتا تھا، چلتا بھی تھا، اٹھتا بھی تھا، لیکن کعبہ شریف کی طرف نہیں چلتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ محمود ہاتھی نے ادب کیا کعبۃ اللہ المشرفہ کا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ یکا یک ایک عجیب و غریب قسم کے پرندے ابرہہ کے لشکر پر سایہ فگن ہو گئے۔ وہ پرندے ایسے تھے جو نہ تو نجد کے معلوم ہوتے تھے، نہ تہامہ کے معلوم ہوتے تھے، اور نہ ہی حجاز کے معلوم ہوتے تھے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو مسعود ثقفی یہ پہاڑ پر تھے اور ابرہہ کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس لشکر پر پرندے آ گئے اور وہ چت کبرے قسم کے پرندے تھے، یعنی
ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رنگ سے زیادہ رنگ کا وہ پرندہ تھا. اس کا جسم تو سیاہ تھا لیکن گردن جو تھی وہ سبز تھی یا سفید تھی اور لمبی تھی, اور اس پرندے کی چونچیں جو تھیں وہ سرخ تھیں. وہ پرندے آئے اور ان پرندوں نے اس ابرہا کے لشکر پر پتھر برسانا شروع کر دیے. وہ پرندہ جب اپنی چونچ سے کنکر پھینکتا تھا تو ابرہا کے لشکر کا آدمی اس انداز کے اندر تباہ و برباد و ہلاک ہو جاتا تھا کہ جس کی مثال چشم فلک نے نہ دیکھی اور نہ کسی نے سنی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ابرہا کا لشکر تہس نہس ہو چکا تھا. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابرہا کے لشکر کے آدمی مر چکے ہیں اور ان کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور ان کا مال و اسباب بکھرا پڑا ہے, اور کچھ افراد وہاں سے بھاگ چکے جن کے اندر ابرہا بھی شامل تھا. تفاسیر میں بیان ہے کہ ابرہا جب وہاں سے بھاگا تو راستے میں اس کو ایک گندی بیماری لگی اور اس بیماری سے یہ ابرہا چوزے کی شکل اختیار کر چکا تھا, اور جب یہ یمن پہنچا تو اس کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا, تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا. اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین, ابرہا کے لیے جو پرندہ آیا تھا وہ ابرہا کے سر پر منڈلا رہا ہوتا تھا. ابرہا وہاں سے بھاگا اور بادشاہ نجاشی کے پاس آیا اور اسے آ کر ساری کہانی سنانے لگا. نجاشی بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کس طریقے سے پرندوں نے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور پرندوں نے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نجاشی تعجب میں آ کر ابرہا سے پوچھنے لگا کہ وہ پرندے کیسے تھے. اچانک ابرہا کی نظر آسمان پر گئی اور اس نے اسی پرندے کو دیکھا اور اشارہ کرنے لگا کہ اس طرح کے وہ پرندے تھے. وہیں سے پرندے نے اپنی چونچ سے پتھر پھینکا اور ابرہا کا نام و نشان مٹ گیا, اور نجاشی کے دل میں بھی ایک خوف اور ہراس پیدا ہو گیا. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر, اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر, اختیار کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالی سے جنگ یا اللہ کے انبیاء سے جنگ کرنے والا نہ کبھی کامیاب ہوا تھا, نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. مالک کریم کا فرمان ہے هو القاہر فوق عبادی. اللہ تبارک و تعالی کبھی تو انسان کی فوراً گرفت نہیں فرماتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور دنیا میں اگر عذاب نہیں بھی ہو رہا تو یاد رکھنا چاہیے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, آخرت کا جو عذاب ہوگا یہ بڑا سخت ہوگا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے بن کے, اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بسا کر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بسا کر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عمل میں لا کر اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کے نقصان سے اور خسارے سے محفوظ فرمائے, اور ابرہا کے تذکرے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول چننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابرہا کو رستے میں گندی بیماری لگ چکی تھی اور یہ یمن کی طرف بھاگ رہا تھا, اور اس کی حالت ایک چوزے کی سی ہو چکی تھی. بادشاہی کا دعویٰ, بادشاہی کے غرور میں اور تکبر کے اندر آ کر
کعبۃ اللہ المشرفہ کو ڈھانے والا آج لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا تھا، لیکن یاد رکھیے ایک روایت کے مطابق یہ مرا پھر بھی نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ابرہہ کے سینے پر ایک پھوڑا ہوا جس سے ابرہہ کا سینہ پھٹا اور یہ ذلت و رسوائی کے ساتھ موت کا شکار ہو گیا۔ دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہریں لگاتے کھیت ہوں گے سب فنا، لہریں لگاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوش نما باغات کو ہے کب بقا۔